العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اور معزز ناظرین، آج ہم قرآن کریم کی سورت نمبر 61 جس کا نام سورۃ الصف ہے، اس سے لے کر سورت نمبر 74 جس کا نام سورۃ المدثر ہے، وہاں تک انشاءاللہ جو مضامین یا مشمولات ہیں ان مبارک صورتوں کے انہیں اجمالی انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو صورتیں آج ہماری گفتگو کا حصہ ہیں، ان میں جو شروع والی صورتیں ہیں یہ مدنی ہیں، یعنی کل بھی عرض کیا تھا کہ 28واں پارہ پورا جو ہے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد 29ویں پارے کی پہلی صورت یعنی صورت ملک سے ہی مکی صورتوں کا پھر ایک گروپ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر صورتیں بہت سی ہیں، تو آج ذرا ہر صورت کو زیادہ تفصیل سے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا، تو بنیادی چیزیں پھر ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں کہ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں عموماً احکام شرعیہ بیان ہوتے ہیں کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، قوانین بھی ہیں اس میں شرعی احکام بھی ہیں، اور معاشرت اور معیشت سے متعلق جو ہے وہ ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ اور مکی صورتوں کا جو مین فوکس ہے وہ عقائد ہیں، توحید کا ذکر، توحید پر دلائل، رسالت اور نبوت، اور خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برحق نبی ہونے کا جو ثبوت ہے، جو دلائل ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کفار کو اعتراض تھا قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے پر، تو اس پر بھی جیسے آج کی مبارک صورتوں میں جو مکی صورتیں ہیں تو ان میں بھی قرآن کریم کی حقانیت کے حوالے سے بھی ذکر زیادہ ہے۔ اور پھر جو ہے موت اور عقیدہ آخرت یعنی قیامت کا ذکر، اور بعث بعد الموت کا ذکر، جزا اور سزا کا ذکر، یہ ان سب صورتوں میں آج کی جو ہماری اس میں شامل ہے مکی صورتیں، ان میں بھی یہ موضوعات جو عام مکی موضوعات ہیں وہ ان کا حصہ ہیں۔ پہلی سورہ مبارکہ جو سورۃ صف ہے، اس کا جو نام ہے وہ اس کی آیت نمبر 4 سے ہی ماخوذ ہے، جس میں کہا گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر۔ صفا، صف کہتے ہیں صف کو ہی، ہم بھی اس کو صف ہی کہتے ہیں، یعنی صف اور دیوار بن کے ایک، یعنی جس میں ڈسپلن ہو اور جس میں استحکام ہو، اس انداز میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے قتال ہی ہے، اللہ کے راستے میں جان کی قربانی پیش کرنا، مال کی قربانی پیش کرنا، یہی سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے۔ اور یہ سورت جو ہے مسبحات میں سے ہے، جس پر کل حدیث پاک عرض کی تھی کہ جو صورتیں سبح سے یا یسبح کے لفظ سے یا سبحان سے شروع ہوتی ہیں انہیں مسبحات کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوتے وقت ان صورتوں میں سے کسی ایک کی تلاوت فرماتے تھے، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان میں سے ایک آیت کا ثواب جو ہے باقی قرآن کے مقابلے میں 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی ہے مختصر، یعنی 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، جو 28ویں پارے میں مسبحات ہیں۔ ایک مسبحات میں سے سورت حدید ہے جو 4 رکوعات پر مشتمل ہے، جو 27ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی مسبحات میں سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہے، جو تقریباً آدھے پارے پر مشتمل ہے، 15ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ، جس کو سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں اور سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان ہے، بشارت ہے جنہوں نے اپنی قوم کو عطا فرمائی تھی کہ میں تمہارے پاس تشریف لایا ہوں اللہ کا نبی بن کر، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو آپ سے پہلے ایک آسمانی کتاب موجود تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی، اور ساتھ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں اس ہستی کی، اس نبی کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور جن کا اسم گرامی ہے احمد۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، تو آپ نے آپ کا اسم گرامی احمد لیا۔ اس کی کئی اور وجوہات بھی ہیں، بہرحال وہ ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی، اور جو انجیل اس وقت بھی موجود ہے، انجیل یوحنا، اس میں بہت سی ایسی آیات اب بھی موجود ہیں کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے وہ کلمات بالکل واضح ہیں، اور ان میں سے بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات کے بھی مشابہ ہیں، کیونکہ ساری کی ساری انجیل یا تورات یا زبور جو ہے وہ محرف نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ محرف ہے، لیکن ایک آیت تھی یوحنا کی انجیل میں 1927 میں جو چھپی ہے، یہاں ہسٹوریکل سوسائٹی جو ہے کرسچنز کی لاہور، وہاں سے چھپی تھی، تو اس میں ایک یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں ذکر تھا کہ آپ 10,000 قدسیوں کے ساتھ جو ہیں وہ فاران کے علاقے یا چوٹیوں پر تشریف لائیں گے، یعنی مکہ کا علاقہ جو ہے۔ تو چونکہ فتح مکہ کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہی تھا، تو جب مسلمانوں نے اس پر لکھا کہ یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل واضح خبر ہے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، تو پھر انہوں نے اسے 10,000 کاٹ کے لاکھوں قدسیوں کر دیا نئے ایڈیشن میں۔ یعنی بہرحال تعریف کا سلسلہ جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ اس میں جاری رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے کئی دلائل وہاں پہ موجود ہیں۔ اگلی سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ جمعہ ہے، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کی ایک آیت کریمہ، اس میں جمعہ کا حکم فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ تشریف لانے کے ساتھ ہی فرض ہوا تھا، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ بعد میں نازل ہوا، لیکن دوسرا رکوع یعنی جس میں جمعہ کا حکم ہے یہ مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں ہی نازل ہوا، چونکہ جمعہ کی فرضیت کے ساتھ ہی یہ مبارک آیات اتری، اللہ و رسولہ عالم۔ اور اس کا آغاز جو ہے یہ بھی مسبحات میں سے ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس پیارے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز۔ یعنی یہ جو مسبحات شروع ہوتی ہیں اس اعلان سے شروع ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، تو قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کو کئی دفعہ بیان فرمایا۔ اور دوسری آیت جو ہے، جیسے میں نے 4 عقائد بیان کیے ہیں جو عموماً مکی صورتوں کا موضوع ہے، تو یہ نہیں ہے کہ مدنی صورتوں میں ان کا ذکر نہیں ہوتا، مدنی صورتیں بھی اب اللہ کے ذکر سے کیسے خالی ہوں گی، حضور کی رسالت سے، قیامت سے، وہ موضوعات وہاں چلتے ہیں، لیکن صرف فوکس کی بات ہے، یا یوں سمجھیے کہ وہاں زیادہ حصہ جو ہے ان صورتوں کا جو حجم اگر دیکھیں تو اس میں زیادہ حصہ ان عقائد پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں احکام بھی، جیسے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جمعے کا حکم بطور ایک شرعی حکم کے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور آپ کے برحق نبی ہونے کا اعلان بھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا یہ مبارک ذمہ داریاں دے کر، تلاوت آیات یعنی آپ قرآن پڑھ کے سنائیں، اور پھر ویزکیہم تزکیہ فرمائیں، اپنے غلاموں کے قلوب اور اذہان کو صاف فرمائیں، پاک کریں، تزکیہ فرمائیں، اور تعلیم کتاب یعنی کتاب سکھائیں انہیں، اور حکمت وزڈم اور دانائی کی باتیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک حدیث ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی ارشادات ہیں، وہ ساری حکمت بھرے موتی ہیں، تو ان سے اپنے غلاموں کے سینے منور فرمائیں۔ اب اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے فرمایا کہ الامیین، امیین کہتے تھے ام القریٰ کے واسیوں کو، یعنی عرب کے رہنے والوں کو، کہ آپ ان کے استاذ ہیں، ان کے معلم ہیں ان سب چیزوں میں، اور آگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ دوسرے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے آپ ان کے بھی استاذ ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کے بھی اس کے مبارک الفاظ پڑھ لیتے ہیں، کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سورۃ جمعہ کی آیات نازل ہوئیں، اب یہ اس لیے عرض کیا میں نے پہلے کہ پہلا رکوع بعد میں اترا، دوسرا رکوع پہلے اترا، چونکہ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، جب ان کے سامنے سورۃ جمعہ کا کچھ حصہ اترا ہے تو اس کا مطلب ہے 7 ہجری کے بعد اترا، جبکہ جمعہ فرض ہوا ہے پہلی ہجری میں، یکم ہجری، تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے یہ حصہ اترا ہے جو پہلا حصہ ہے۔ تو فرماتے ہیں
جب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تو ہم نے عرض کی، تو میں نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الامیین کو تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے، لیکن آپ اس گروپ کے بھی استاذ ہیں، یہ کون ہے؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے لیکن آپ کی تعلیم کتاب و حکمت سے انہوں نے بھی محروم نہیں ہونا، فیضیاب ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلم یراجعوا، کہ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ حتیٰ سأل ثلاثا، آپ نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا۔ اس کے بعد فرماتے وفینا سلمان الفارسی، جو ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی بھی تشریف فرماتے، حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سلمان فارسی یعنی اجمی غلام بھی حضور کے، حضرت صہیب رومی ہیں یا بلال حبشی ہیں یا حضرت سلمان فارسی ہیں، حضور کی حیات مبارکہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت سلمان ساتھ بیٹھے تھے، وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، آپ نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان پر رکھ دیا جب میں نے 3 دفعہ سوال دہرایا، اور ثم قال، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، فرمایا اگر دین ثریا کی بلندی پہ بھی ہوگا، سلمان کے دیس والے اہل فارس جو ہیں دین کو وہاں سے بھی لے آئیں گے، اپنے سینے بھی منور کریں گے اور میری امت کے سینوں تک بھی یہ نور پہنچائیں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑا شرف ہے اہل فارس کے لیے، اور اہل فارس سے مراد سارے اجمی لوگ ہیں۔ اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سب سے بڑے اگر کوئی مصداق ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ اہل فارس میں تھے اور سب سے بڑھ کر انہیں جو قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، جس طرح انہیں موتی نکالے ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں آپ کے شاگرد جو ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 10,70,000 مسائل قرآن و حدیث سے شرعی احکام وہ اخذ فرمائے، استنباط فرمائے ہیں۔ آپ خود سوچیں گے ایک بندے کا کام، حضرت امام اعظم کا یہ فیض ہے جو ان کے شاگرد نے پھر کتابوں میں جمع فرمایا۔ 10,70,000 جینے کے اصول ضابطے، چاہے انسان کی اجتماعی زندگی سے ہوں، انفرادی زندگی سے ہوں، اس کا تعلق عدالتوں اور قوانین کے ساتھ ہو یا اس کا سیاست کے ساتھ ہو، کائنات انسانی کا کوئی بھی شعبہ ہو، حضرت انسان کی زندگی سے متعلق کوئی بھی پہلو ایسا نہیں کہ جو ان میں شامل نہ ہو۔ اور پھر بہت سے مسائل وہ ہیں جس کو فقہ تقدیری کہتے ہیں، کہ جو مسئلے پیش نہیں آئے انہوں نے خود پہلے فرض کیا اگر ایسا ہو جائے اور اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، اور وہ اگر جو ہیں فقہ تقدیری کے باب میں بھی اتنا یعنی ذخیرہ ہے کہ آج تک شاید بہت کم ایسے مسئلے پیدا ہوئے ہوں گے کہ جن کا حل جو ہے انہوں نے 14 صدیاں پہلے اپنی محنت اور مشقت سے پیش نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو حضور علیہ السلام کی اس مبارک جو شان معلمی ہے اس سے حضور علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے فیضیاب فرمایا، ان کے سینے منور فرمائے، اور حضور علیہ السلام کا یہ خصوصی کرم تھا۔ اور یہ اللہ کا ارشاد ہے آخرین منہم لما یلحقوا بہم، حضور آپ صرف موجودہ لوگوں کے استاذ نہیں ہیں، قیامت تک والوں کے استاذ ہیں۔ اس پر بہت سا کلام اور بھی مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام جو بعد میں آنے والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ وہ عالم خواب میں ہو سکتا ہے، اور عالم خواب میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عالم بیداری میں بھی حضور کرم فرماتے ہیں۔ اور ان میں خصوصاً فیض الباری شرح صحیح بخاری میں علامہ انور شاہ کشمیری نے باقاعدہ اس پر گفتگو فرمائی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری بخاری اللہ کے رسول سے پڑھی ہے، اور اکیلے نہیں پڑھی بلکہ 8 ماہ سمانیت رفقت معہ، اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضور علیہ السلام سے پوری بخاری پڑھی ہے، جیسے شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں استاذ کے سامنے۔ اور یہ پیدا کب ہوئے؟ یہ 10ویں صدی ہجری کے محدث ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے بخاری پڑھی ہے سامنے بیٹھ کر۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انور شاہ کشمیری صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو ان کی طرف چھوڑ دینا چاہیے جو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جو آنکھ والے ہیں جن پر یہ کرم ہوا ہے، ظاہر ہے اب ہر کوئی ہر چیز کا ماہر نہیں ہوتا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں انکار تو نہیں کر سکتا کہ کیسے کسی کا دل کوئی باہر نکالے اور وہ بندہ زندہ بھی رہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے ماننا۔ تو جو ماہرین فن ہوتے ہیں، جو رجال ہوتے ہیں اپنے اپنے فن کے، تو وہ ظاہر ہے پھر اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آؤٹ رائٹ انکار جو ہے یہ کسی پڑھے لکھے شخص کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ اور پھر آگے سورت منافقون ہے، اور مدنی صورتوں کا ایک خاصہ ہے کہ ان میں آپ کو منافقین کا ذکر ضرور ملے گا، کیونکہ مکہ میں تو منافق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہاں تو دین کا نام لینا ہی گویا ہتھیلی پر انگارہ رکھنا تھا۔ تو مسئلہ تو وہاں تھا کہ جہاں، کیونکہ منافق اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی اسلام سے اور دین کا نام لے کے فائدہ حاصل کرنا چاہے، وہاں تو نام لینا نقصان تھا الٹا۔ تو لہٰذا یہ مدنی زندگیوں کا، مدنی جو صورتیں ہیں ان کا ایک خاصہ یہ ہے کہ منافقین کا ذکر تقریباً اکثر صورتوں میں ہے، اور یہ پوری صورت جو ہے ان کے ذکر پر ہے۔
اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آتے ہیں منافقین اور کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ یہ صرف زبان سے کہنے آتے ہیں، ان کے دل میں آپ کی رسالت کی صداقت موجود نہیں اور اقرار موجود نہیں۔ اور اس میں غزوہ بنو مستلق جس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس تہمت اور پھر قرآن کریم کی برات سورۃ نور کی آیات کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ 5 ہجری زیادہ مستند قول ہے، لیکن 6 کا قول بھی ہے، تو بہرحال یہ 5 یا 6 ہجری میں غزوہ ہوا، اور اس میں واحد غزوہ ہے جس میں منافق گئے تھے، چونکہ یہ آسان تھا اور انہیں پتہ تھا کہ زیادہ لڑائی بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کسی محفل میں کہ جان دینا جو ہے وہ منافق کے لیے بڑا مشکل ہے، چونکہ جو بہانہ کر رہا ہو تو یعنی مفادات کے لیے ہوتا ہے نا اسلام، اور اب یہاں مرنے میں کیا مفاد ہے، جان بھی چلی جائے، تو اس لیے انہوں نے یہ واحد غزوہ تھا، غزوہ مریسی بھی اس کو کہتے ہیں، ان کے کنویں کا نام مریسی تھا، بنو مستلق وہ قبیلہ ہے، تو وہاں عبداللہ ابن ابی بھی شریک تھا، اسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی تھی، وہ ذکر تو پھر سورۃ نور میں گزر گیا۔ اور 2 باتیں اس نے اور کہی تھی، جس کے راوی ایک بچے تھے، اس وقت جوان تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے وہ باتیں سنی تھیں اس کے منہ سے۔ ایک بات یہ تھی کہ اس نے کہا تھا، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اس نے کہا کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگ ہیں نا، ان پر پیسے خرچ نہ کرو، یہ خود پھر تتر بتر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، یعنی اہل مدینہ کو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ اصحاب صفہ تھے، تو ایک بات اس نے یہ کہی تھی کہ ان کو پیسے نہ دیا کرو، اور اگر پیسے نہیں ملیں گے تو یہ چلے جائیں گے۔ دوسری بات اس نے کہی، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، جب ہم مدینہ واپس پہنچتے ہیں تو ہم میں سے جو عزت والا ہے نعوذ باللہ وہ ذلت والے کو نکال دے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غلاموں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اب یہ 2 باتیں جب اس نے کہیں اور حضرت زید بن ارقم نے سنی اور آگے پہنچائیں تو وہ مکر گیا، اور حضرت زید کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے، تو لہٰذا بظاہر یعنی حضرت زید جو ہیں وہ جھوٹے ہو گئے کہ انہوں نے یہ دونوں باتیں اپنی طرف سے کی ہیں۔ اتنے بڑے شخص جو سردار بھی تھا، ظاہر عبداللہ ابن ابی منافقین کا بھی سردار تھا اور مدینہ کا بھی سردار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ایک غلام پر یہ جو جھوٹا ہونے کا اعتراض تھا، اللہ نے اس پر پوری صورت اتار دی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، وہ دونوں باتیں جو ہیں اس نے کہی ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ ہم عزت والے ہیں اور نعوذ باللہ ذلت والا کوئی اور ہے، فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور رسول کے غلاموں کے لیے۔ اور سورۃ فاطر میں فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جس کو عزت چاہیے سن لے کہ ساری عزت کا مالک رب ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے گا وہ عزت والا ہوگا۔ پھر اس اگلی سورہ مبارکہ سورۃ تغابن ہے، اس سورت میں بھی اہل ایمان سے پھر خطاب ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کا حکم بھی ہے، اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے فرمایا اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کر لو۔ یہ بڑی اہم آیت بھی ہے، چونکہ اگلی سورت کی آخری آیت بھی انفاق کے حوالے سے ہے، تو یہاں بھی جو ہے یہ ارشاد گرامی ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اب اس پر بڑے خوبصورت کلام کیا ہے مفسرین کرام نے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر لو جو رزق اللہ نے دیا ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص کہے کہ تھوڑی سی مہلت مجھے مل جائے، فَأَصَّدَّقَ کہ میں صدقہ کر لوں۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان موت کے وقت یعنی اگر کسی عمل کی خواہش کرے گا تو وہ صدقے کی خواہش کرے گا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الصدقۃ رد البلاء، اور وجہ یہ ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ حضور فرماتے ہیں کہ پیسہ جو ہے جو اللہ کی راہ میں انسان دیتا ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، لہٰذا موت کے وقت انسان جو آخری حسرت کرے گا یا موقع چاہے گا وہ صدقے کا چاہے گا۔ اس لیے جب تک زندگی ہے اور جیب میں پیسہ بھی ہے تو انسان کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ جو غصہ ہے، جو غضب ہے، اس کے ٹھنڈا ہونے کا سامان خود کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسان زندگی اور آسان موت عطا فرمائے۔ اور اگلی سورہ مبارکہ کے آخری سیکنڈ لاسٹ آیت بھی یہی ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے تو اللہ اسے دگنا کر کے واپس کرے گا۔ یعنی یہ نہ کہو کہ یہ پیسہ جو ہے یہ چلا جائے گا، اور دینا کہاں ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے، اپنے پڑوسیوں کو دینا ہے، اور فائدہ جو ہے وہ انسان کا اپنا ہے۔ اب اللہ کی طرف تو پیسہ نہیں جا رہا، بظاہر تو ادھر ہی استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہے اللہ کے لیے، کیونکہ ایک حدیث پاک ذرا مفصل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میں بھوکا تھا آپ نے کھانا نہیں کھلایا،
میرے پاس کپڑے نہیں تھے آپ نے نہیں پہنائے، تو وہ بندہ حیران ہو کے کہے گا کہ اے اللہ تجھے تو نہ کپڑوں کی حاجت ہے نہ کھانے کی حاجت ہے، تو اللہ فرمائے گا تیرے ساتھ جو پڑوسی تھا، جو رشتہ دار تھا، وہ بھوکا تھا اور اس کے کپڑے نہیں تھے، تو اسے کپڑے دینا اور اس کی ضرورت پوری کرنا ایسا ہی تھا جیسے میری بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے۔ سورۃ تغابن، اور التغابن جو ہے غبن سے ہے، غبن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نقصان، اور یوم التغابن کہا گیا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جب اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا اس دن جو نقصان کا دن ہے، گھاٹے کا دن ہے۔ کن کے لیے؟ کفار کے لیے گھاٹے کا دن ہے، اہل ایمان کے لیے وہ اللہ کی طرف سے عطاؤں کا دن ہے اور عنایات کا دن ہے۔ اور اس کے مشمولات میں یہ بھی مسبحات میں سے آخری سورہ مبارکہ ہے مصحفی ترتیب سے، اللہ تعالیٰ کی مبارک تسبیح سے اور حمد سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی دلائل بیان فرمائے گئے ہیں، اس کے خالق اور اس کے حسین مصور، صورکم فاحسن صورکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں صورتیں عطا فرمائیں اور بہت خوبصورت صورت اور شکل عطا فرمائی۔ حضرت انسان کی جو شکل ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے حسین ترین ہے تمام مخلوقات میں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور ساتھ ایک آسانی کا حکم بھی ہے کہ اللہ سے اتنا تو ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے، یعنی زیادہ تقوی اگر اعلیٰ و عرفہ مقام تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، جیسے قرآن نے دوسری جگہ حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ کو سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو یہاں ذرا نرمی فرمائی کہ اگر ویسا نہیں ڈر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بس کے برابر ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اگلی سورہ مبارکہ سورۃ طلاق ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے اسے ویسے النساء صغریٰ بھی کہتے ہیں، یعنی النساء کبریٰ وہ ہے، سورۃ النساء تمام خواتین ہی کے حقوق یا ان کے مسائل پر مشتمل ہے، اور یہاں جو سورۃ طلاق ہے یہ اسی کا ہی گویا تتمہ ہے، اسی کا ہی ایک ضمیمہ ہے، یعنی طلاق کے مسئلے کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پہلی آیت ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم، اس میں جو حکم خصوصاً فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ طلاق اگر کوئی دینا چاہے، اگرچہ یہ جائز ہے دینا، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، اور جس کا ہم بالکل خیال نہیں کرتے، ہمارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پہلے تو اس کام سے ہی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اچھا مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ممکن نہیں رہا اکٹھا رہنا، تو اسلام نے یہ وے آؤٹ ایک دیا ہے، لیکن وہ انتہائی ایک آپشن ہے آخری۔ تو اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک وقت اور ایک عدد، اس آیت سورہ مبارکہ کی روشنی میں کہ قرآن کا حکم ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، جب عورت پاکیزگی کی حالت میں ہے اس وقت طلاق دی جائے، اور طہر بلا مباشرت، یعنی جس طہر میں میاں بیوی نے باہمی اکٹھا ہو کر حق کے زوجیت ادا نہیں کیا اس طہر میں طلاق دی جائے۔ پاکیزگی کی حالت میں یعنی خصوصی دن جو ہوتے ہیں ان میں طلاق نہ دی جائے، جو مینسیز وغیرہ کے ایام ہیں ان میں طلاق دینا حرام ہے، قرآن نے منع فرمایا۔ تو طلاق طہر میں ہو، ایسے طہر میں جس میں وہ جمع نہ ہوئے، اگر جمع ہوئے ہیں تو پھر انتظار کریں، ایک پھر مینسیز گزریں گے مخصوصہ ایام، پھر طہر آئے گا تو پھر طلاق دیں۔ اور دوسری چیز ہے عدد، ایک طلاق کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ طلاق ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے، یعنی یہ حکم ہے شریعت مطہرہ کا، یہ سنت ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو یہ جو نکاح کے معاملات ہیں اور یا اس سے کا بعد ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں، ان کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، یعنی شادی کو آدھا دین فرمایا گیا، اور جس چیز کو آدھا دین کہا گیا ہو اس کا ایک حکم بھی مجھے پتہ نہ ہو کہ میں نے گھر میں کیسے زندگی گزارنی، نہ میاں بیوی کے باہمی حقوق پتہ ہوں، نہ ذمہ داریاں پتہ ہوں، نہ بچوں کے حقوق، ان کی تربیت، ان کی پرورش، یہ ساری چیزیں بے خبر ہوں گا تو پھر ظاہر ہے ہوائے نفس یا اپنے مزاج کے مطابق یا انا کے مطابق جیسے دل کرے گا، کبھی مانیں گے اور کبھی روٹھ جائیں گے اور کبھی عدالتوں میں ہوں گے اور کبھی کہاں ہوں گے۔ تو اس لیے شریعت کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، یہ قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس نے سیدھا راستہ واضح کر دیا ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام اور اشکال نہیں رکھا۔ صراط مستقیم، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ سیدھا راستہ ہے اور کلیئر اور واضح راستہ ہے۔ تو اس میں یہ 2 چیزیں بیان فرمائی۔ اب ایک ہے وقوع، ان کا واقع ہونا، وہ الگ معاملہ ہے۔ مثلا اب کسی انسان کو قتل کرنے سے بھی تو منع کیا گیا ہے، لیکن جب آپ قتل کرتے ہیں تو قتل تو ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ طلاق کسی الٹے سیدھے وقت پر دیں گے طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن آپ انتہائی گناہ گار ہوں گے چونکہ حرام کے مرتکب ہوئے۔ اگر آپ ایک سے زیادہ خدا نخواستہ کوئی دے اکٹھی، واقع ہونا الگ بات ہے، الگ گفتگو ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہرحال ہے۔ اس لیے ایک طلاق یہ اپنے مزاج پر بھی قابو رکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے یہ کام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی، بخاری شریف میں ہے، اور حالت اسی مینسیز کی حالت میں میری بیوی تھی، اس وقت طلاق دی، تو حضور علیہ السلام نے مجھے رجوع کا حکم فرمایا کہ آپ رجوع کریں، اور پھر جب طہر میں ہو، اور ایسا طہر جس میں مباشرت یا تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، اس میں طلاق دیں۔ تو اس لیے اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ تو سورۃ طلاق جو ہے ان امور پر مبارک ارشادات ہیں۔ اور سورۃ تحریم آگے جو ہے حرام کرنا، حضور علیہ السلام نے اپنی دو جو گھر والیاں تھیں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی رضا جوئی کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، یا اپنے اوپر تعلقات جو تھے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان سے آپ نے اپنے آپ کو یعنی الگ کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جو چیز اللہ نے حلال فرمائی ہے آپ اپنے لیے حرام نہ فرمائیے، اور ہمارے لیے یہ حکم عطا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے ایک شرعی حکم عطا ہوتا ہے، تو شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کسی حلال چیز کا کہ مجھ پر حرام ہے، تو یہ یمین کے حکم میں، قسم کے حکم میں ہے، اور قسم کا کفارہ دے کے اس حلال چیز کو پھر استعمال کرنا چاہیے، اور قسم کا کفارہ لازم ہے۔ یعنی کوئی شخص کہے میں پانی نہیں پیوں گا، کوئی شخص کہے میں دوست سے نہیں ملوں گا، کوئی شخص کہے رشتہ داروں سے نہیں ملوں گا، قسم اٹھا لے یا مجھ پر یہ چیز حرام ہے، تو یہ قسم کے حکم میں ہے، لہذا اس کا کفارہ دینا ضروری ہے، اور اس غلط کام سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اور پھر اگلی سورہ مبارکہ جو ہے، اچھا اس صورت میں آخر میں جو اہل ایمان کے لیے بھی مثالیں ہیں، کفار کے لیے بھی مثالیں ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے لیے مثال دی کہ ان کی بیویاں جو تھیں دونوں نے دھوکہ کیا آپ نبیوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے نور سے محروم رکھا تو انہوں نے سزا بھگتی، اور فرعون کی بیوی جو ہے وہ ایمان والی تھی، اللہ نے اس کو جزا عطا فرمائی۔ تو اس لیے اصل چیز قرآن نے فرمایا کہ وہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں اور تقویٰ ہے۔ اس لیے نبی کے گھر میں رہ کر بھی اگر کوئی دو نمبری کرے گا تو حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام، اس لیے قرب وہ چاہیے کہ جو صداقت والا ہو۔ اس لیے یہ مدنی صورتیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب میں نفاق پر ہی گفتگو ہوئی ہے، تو اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر ہی اگر اس کے دل میں کچھ اور ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی جزا تو نہیں ہوگی، اس کی تو سزا ہوگی۔ تو اللہ سے اخلاص فی العمل کی دولت بھی مانگنی چاہیے۔ اور سورۃ ملک ہے اس کے بعد، اور سورۃ ملک سے ہی پھر ساری آگے مکی صورتیں ہیں، ان کے مجموعی موضوعات جو ہیں میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اب انفرادی طور پر یا یہ ایک ایک ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ ملک حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ المانعۃ ہی المنجیۃ تنجی ہے من عذاب القبر، یہ سورہ مبارکہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی، جو شخص پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ 30 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی جزا و سزا کا بیان ہے۔ اور سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ، حمد باری تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور رسالت پر دلائل ہیں، قیامت اور حشر نشر کا ذکر ہے، اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ عظیم ارشاد ہے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اس لیے پیدا کیے ہیں کہ تمہیں آزمائے کہ کیسے کام کرتے ہو، یعنی یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ اور آخری سوال ہے اس سورہ مبارکہ کا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے محبوب فرمائیے اگر یہ جو واٹر ٹیبل نیچے موجود ہے، پانی زمین میں، اگر اللہ چاہے اور یہ پانی نیچے چلا جائے، تمہارے جو پائپ ہیں جو پانی کو کھینچ کے لاتے ہیں وہاں تک لیول نہ رہے، نیچے چلا جائے، فرمایا کون پھر تمہارے لیے پانی لائے گا؟ یہ سوال قرآن میں کئی مقامات پر ہوا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات مسلط کر دے تو روشنی کہاں لینے جاؤ گے؟ اور پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن مسلط کر دے تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکرون فیہ، تو سکون والی رات تم کہاں سے لوگے؟ اور پھر فرمایا قل ارأیتم، ایک یعنی سورۃ انعام میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور دل لے جائے تو پھر فرمایا کون ہے بھی تمہیں یہ چیزیں واپس کرے گا؟ اللہ اکبر، یعنی یہ سوال ہیں جھنجھوڑنے کے لیے انسان کو کہ رجوع اللہ ہر کیفیت میں رہے۔ سورۃ القلم اگلی سورۃ مبارکہ ہے، اور یہ نام سے ہی ظاہر ہے، دوسری آیت جو ہے نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے اس میں فوکس جو ہے وہ رسالت ہے، خصوصاً شروع میں کہ حضور علیہ السلام کو جو مجنوں کہتے تھے اہل مکہ، تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ آپ مجنوں نہیں ہیں۔ قسم کس چیز کی؟ قلم کی قسم، وما یسطرون، جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں ان تمام الفاظ کی قسم۔ گویا
علم کے تمام ذرائع کی قسم اٹھا کے اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اور پھر وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم کے مقام پر فائز ہیں۔ اللہ نے قسم اٹھا کے آپ کے یعنی مجنون نہ ہونے کا اعلان فرمایا اور خلق عظیم کا اعلان فرمایا۔ خلق عظیم اور مجنون نہ ہونے کی کیا جڑت ہے، اس پر بھی طویل کلام ہے۔ مختصراً یہ کہ مجنون جو ہے، جس کو ہم دیوانہ کہیں، اس کی بنیادی خوبی کیا ہے، بنیادی صفت یا اس کی پہچان کیا ہے، تعریف یا ڈیفینیشن کیا ہے۔ جو پاگل ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے، وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں کہ کیا کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی خدا نخواستہ دیوانہ کہیں بیٹھا ہو تو کوئی اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتا کہ کچھ مار نہ دے پیچھے، کیونکہ کوئی نہیں پتا کہ وہ بیٹھا رہے گا، گالیاں دینا شروع کر دے گا، کوئی چیز اٹھا کے مار دے گا، چونکہ وہ انپریڈکٹیبل ہے۔ جبکہ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب، پاگل یا مجنون تو وہ ہوتے ہیں جو پریڈکٹیبل نہ ہوں۔ آپ ابو جہل سے بھی پوچھیں کہ محمد بولے گا تو کیا بولے گا، وہ بھی کہے گا کہ سچ بولے گا۔ جس کو دشمن بھی سچا کہے وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام شہر اپنی امانتیں، جس دن حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ تھا، ہجرت کی رات، اس رات بھی تمام امانتیں انہی کی قاتلوں کی جو قتل کے ارادے سے آئے کھڑے تھے، ان کی امانتیں بھی کس کے گھر پڑی ہیں؟ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، اگر اعتماد ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ جو الصادق الامین ہوں انہیں مجنون کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جن کو اپنی زبان سے صادق، کیونکہ پاگل تو انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، مجنون تو اس کو کہنا چاہیے۔ آپ پر تو سارا مکہ، سارا عرب، دشمن بھی اعتماد کرتے ہیں اور صادق اور امین کہتے ہیں۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ حاقہ ہے، جیسے اس کے بھی نام سے ظاہر ہے، اس میں قیامت کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر، خصوصاً مکذبین پر جو قوم عاد اور سمود پر آیا، اس کے ذکر سے سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی اللہ کی واج ہونے کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے کہ قول شاعر اور قول کاہن نہیں بلکہ تنزیل من رب العالمین، وہاں بھی قسم اٹھا کے قرآن کی صداقت بیان فرمائی گئی۔ سورۃ معارج ہے، معارج معراج کی جمع ہے، وہ سیڑھیاں جن پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی سیڑھی کے ذریعے معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گیا تھا، تو اسی نسبت سے معجزہ معراج کہتے ہیں۔ تو اسی فرشتوں ہی کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے، فرشتوں کی سیڑھیوں کے ذکر سے سورہ مبارکہ۔ اس میں اہل ایمان کی صفات ہیں، قیامت و جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ نوح ہے، سورۃ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے ہی شروع ہوتی ہے، اور خصوصاً پوری صورت میں آپ ہی کا ذکر ہے، اور آپ کی جو دعوت تھی، پھر ان کا انکار تھا، یہ ساری چیزیں جو سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اور اس سے اگلی سورۃ جن ہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی، اور جنہوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اعلان کیا، وہ تمام تفصیل جو ہے سورہ مبارکہ میں ہے۔ اور پھر جنوں میں بھی نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، یہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا۔ پھر سورۃ مزمل، آقا کریم علیہ السلام کے دو القاب، سورۃ مزمل اور آگے مدثر، دونوں کا مطلب چادر مبارک اوڑھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیار بھرے انداز سے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا۔ اور یہ سورت جو ہے المدثر، وہ آج کی ہماری گفتگو کی آخری سورت ہے، وہ دوسری سورت ہے باعتبار نزول کے۔ پہلی جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری سورت مدثر ہے۔ تیسری سورت جو ہے وہ مزمل ہے، تیسری مزمل ہے، اور دوسری سورت قلم ہے، جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورت قلم دوسری ہے، سورت مزمل تیسری ہے، سورت مدثر چوتھی سورت ہے باعتبار نزول کے۔ تو گویا دوسری، تیسری اور چوتھی جو ہے آج کی ہماری گفتگو میں شامل تھی۔ سورت مزمل میں رب کائنات نے تہجد کا حکم خصوصاً ارشاد فرمایا، پہلے آدھی رات یا اس سے کم و بیش کا حکم فرمایا، اور پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور وہ حکم منسوخ کر دیا کہ اب جتنا چاہیں آپ جاگ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے بھی تحقیق یہ ہے کہ تہجد حضور کے لیے بھی فرض نہ رہی تھی، حضور کے لیے بھی مستحب تھی، لیکن کبھی آپ نے چھوڑی نہیں۔ آپ کے غلاموں کے لیے بھی یہ دوسرا رکوع ہے، اس پر اگرچہ اختلاف ہے علماء کا، لیکن اس پر جو زیادی جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر بھی تہجد بعد میں فرض نہ رہی، آپ کے لیے بھی مستحب تھی۔ اور سورۃ مدثر میں حضور علیہ السلام کو مکلف فرمایا کہ آپ دین پر ایمان لانے کے لیے دعوت دیں، اور ابتدائی کلمات میں ہی کہ آپ کو دعوت کا حکم فرمایا گیا۔ یہ چوتھی صورت ہے باعتبار نزول کے، اور حضور کو یعنی باہر نکل کے اپنے رشتہ داروں تک قرآن کا پیغام، اللہ کی وحدانیت پہنچانے کا حکم فرمایا گیا۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا آج کی گفتگو کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔